جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں سید فضل عباس کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آج کا موضوع وہ آغوش ہے کہ جس آغوش میں سرکار ختمی مرتبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلتے رہے۔ میری مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور اس ویڈیو کو بنانے پر اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ کچھ لوگ آج بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بھونکتے نظر آتے ہیں۔ میں تلخ لہجہ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یقین مانیے جب ایسے لوگوں کے جملے سنتا ہوں، ان کی تقریریں سنتا ہوں، تو پھر جگر پھٹ جاتا ہے۔ جو دل کی بات ہے وہ زبان پہ آنی چاہیے۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ بندوں کو شرم ہی نہیں آتی اس ہستی کے ایمان پر بحث کرتے ہوئے، اس ہستی پر کفر کی تہمت لگاتے ہوئے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ہو۔ آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ علی ابن حسان نے اپنے چچا سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، عرض کی مولا کی بارگاہ میں کہ آقا، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جناب ابو طالب جہنم میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ جبرائیل آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا تھا، اس کے تو پھر قطعاً خلاف کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ جبرائیل نے حضور کو پیغام دیا تھا، یہ لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں، اور کسی کو کچھ کہنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بھلا جس شخص کی وفات کے بعد مکہ میں کوئی بھی مددگار نبی نہ رہا ہو، اس پر کفر کی تہمت کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اسی رات امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بالکل اسی رات جس رات حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، فوراً جبرائیل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تھا۔ عرض کر کے کہتے ہیں کہ ارشاد قدرت ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے بعد اب مکہ میں آپ کا نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوا کہ بلا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جد حضرت ابو طالب جہنم میں ہے۔ یہ دوسرے مقام کی روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کسی کی زبان کو روکا نہیں جا سکتا، جو کسی کا دل کہتا ہے اس سے باز نہیں رکھا جا سکتا۔ ویسے میں جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا فرما رہے ہیں، میں جعفر صادق علیہ السلام قسم باخدا اٹھا کر کہتا کہ اگر ایمان ابو طالب علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اور تمام دنیا کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو ایمان ابو طالب علیہ السلام والا پلڑا بھاری رہے گا۔ دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر، افسوس ہوتا ہے، بلکہ رحم آتا ہے ان کی زندگی پر، ان کے حالات پر، کہ جو آج بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دشمنی اپنے دل میں لے کے زندہ ہیں۔ یہ محسن رسالت ہیں۔ یقین مانیے جس آغوش میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلی ہے، وہ آغوش جہنم کی حقدار نہیں۔ ارے جس ہستی کا بیٹا کل ایمان ہے، جس ہستی کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے، جس ہستی کے بیٹے کے اسم جنت کے دروازوں پر لکھے ہوئے ہیں،
وہ ہستی جہنم، یقیناً بدبخت لوگ ہیں وہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کفر کی تہمت لگاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں دین اسلام کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت نصیب فرمائے۔